بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خرم بھائی انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک لڑکی کا نکاح ہوا 6 ماہ پہلے اور اس کو طلاق ہو گئی، رخصت نہیں ہوئی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو کیا اس کی عدت ہوگی کہ نہیں؟ خرم بھائی میں یہ آپ کا سوال میں نے ریپیٹ کیا کہ اگر کوئی ایسی لڑکی کہ جس کا نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو اس کو طلاق ہو جائے تو اللہ نے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تحتدونہا، کہ اے ایمان والو جب نکاح کرو تم مومنہ کے ساتھ پھر اس کو طلاق دے دو، اس سے قبل کہ اس کی رخصتی ہو، اس کو آپ ٹچ کریں، اس کے ساتھ آپ خلوت پائیں، تو فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ تحتدونہا، ایسی لڑکیوں کی عدت نہیں ہوتی، چونکہ اس کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اب اس کے لیے عدت نہیں ہوگی، دوسری جگہ یہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ عدت جو ہے پیریڈ ہے، اسلام نے اس کو کیوں رکھا ہے؟ اسلام ہماری نسلوں کا تحفظ چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی جو نسب ہے وہ محفوظ رہے، اس لیے اس پیریڈ کے اندر شریعت مطہرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، عدت گزارنے کے بعد پھر نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کی رخصتی ہو گئی، نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، شوہر کے پاس پہنچ گئی، شوہر کے ساتھ وقت گزارا، اب شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ طلاق جس وقت اس کو دی تو اب اس عورت کو اگر مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے ایسی عورتوں کی عدت کو سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کے اندر فرمایا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ایسی عورتیں 3 حیض رکیں گی اور اس کے بعد ان کا دوسری جگہ نکاح ہوگا۔ اور اگر شوہر کے پاس عورت موجود ہے، اس نے طلاق دے دی، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، شوہر کے ساتھ وقت گزارا، ایسی عمر کو پہنچ گئی کہ اب حیض ختم ہو گیا، اب ماہواری اس کو نہیں آتی، اس کو مینسز نہیں آتے، تو اس کی عدت کو قرآن نے 28ویں پارے سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ایسی عورت کو قرآن نے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ایسی عورت جو مینسز سے مایوس ہو جاتی ہے، بالکل اس کو مینسز نہیں آتے، تو اس کا جو نکاح، اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی۔ اور اگر عورت شوہر کے ہاں ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور اس کے ہاں بچہ یا بچی بھی پیٹ میں موجود ہے، تو اس کی عدت کو بھی قرآن نے اسی جگہ پر سورۃ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 4 کے اندر بیان کیا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ایسی عورتیں کہ جن کے ہاں بچہ یا بچی ہوتی ہے پیٹ کے اندر، تو وہ اس وقت تک اپنے شوہر کی عدت میں رہتی ہے جب تک اس بچی کی ڈیلیوری یا بچے کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، یعنی بچے کا جنم اور پیدائش نہیں ہو جاتی۔ اور ایک عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، طلاق نہیں ہوئی، شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کی عدت کو اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ البقرہ یہ آیت نمبر 234 سے پارہ نمبر 2 کے اندر والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، ایسی عورتیں 4 ماہ 10 دن اپنے شوہر کی عدت کے اندر رہیں گی۔ تو یہ موت کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن، اور اگر عورت کو مینسز آتے ہیں تو اس کا 3 حیض، اور اگر مینسز نہیں آتے، حیض آنا ختم ہو گیا، آئسہ ہو گئی، تو اس کی عدت ہوتی ہے 3 ماہ،
اور اگر عورت کے ہاں بچہ یا بچی پیٹ کے اندر موجود ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے وضع حمل، جب تک بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوتی تو اس کی عدت ختم نہیں ہوتی، بچہ پیدا ہو گیا اب اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اور وہ عورت کہ جس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، فما لکم علیہن من عدہ، ایسی عورتوں کی عدت نہیں ہوتی۔ یہ عدت کے بارے میں قرآنی نالج ہے جس کو اللہ نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے مسئلے کے ساتھ میں نے عدت کے اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیا ہے تاکہ ہر میرا دوست سننے والا وہ سمجھ سکے کہ عدت شریعت اسلامیہ کے اندر ہماری نسل کی بقا اور ہماری نسل کا تحفظ اور ہماری نسل کو حرام سے بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے اس پر عمل کر کے ہم زندگی گزاریں گے تو وہ ہماری زندگی بھی اور ہماری نسل بھی اور ہماری اولاد بھی حلالی ہوگی، اور اللہ ذوالجلال ہمیں حلالی لوگوں کے ساتھ رہنے کی حلالی اولاد ہمیں نصیب فرمائے، بہترین اولاد نصیب فرمائے، اچھی اولاد نصیب فرمائے، فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کے سوال کو بھی قبول فرمائے اور میرے اس جواب کو بھی اپنی بارگاہ الہی عدل کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔